السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ یہ آیت قرآن کی ایک ایسی جامع اور دل کو چھو لینے والی آیت ہے جو ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو آئیے آج ہم اس آیت کے الفاظ، اس کا ترجمہ، اس کی فضیلت، برکات اور اس کے عملی فوائد کو تفصیل سے ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آیت جو ہے بیسکلی اصل میں اگر آپ اس کو جب ہم حکمت کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پہچان لیں گے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ برائیاں کیوں کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے کیوں انسان جو ہے وہ بعض اوقات بہت یعنی کہ اس کو بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فحاشی بھی کر رہے ہیں، لوگ شرابیں بھی پی رہے ہیں، لوگ جو ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں، کہیں کسی کا حق مار رہے ہیں، کہیں کسی کی وراثت جو ہے اس کو جو ہے وہ قابو کر رہے ہیں، کہیں کسی پہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، کہیں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ابھی تک اس طرح سے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ تو آج ہم اس کی پہچان جو ہے اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ جو آیت الکرسی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی 810 نمبر کی ایک روایت ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے اس کو، یعنی کہ اس کے آپ اگر جاہو جلال کو دیکھیں تو حضور پاک نے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہر لگا دی ہے کہ یہ کتنی عظیم اور کتنی بڑی آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم پہلے اس کا عربی متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میں لفظ بہ لفظ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، بامعرفت بھی ایکسپلین کروں گا۔ ویسے تو آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگی، لیکن جس پرسپیکٹو سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوٹل اس آیت کے اندر ہم اگر ٹوٹل جملوں کو دیکھیں تو وہ تقریباً 9 جملے ہیں۔ آپ کا یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو ہے وہ ایک تعریف جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور ہم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ بیسکلی سورہ بقرہ کے اختتام پہ ہے، اور پوری سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور بنی اسرائیل جو ہے ان کو مخاطب کیا، خاص طور پہ یہود کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کفار کو بھی ایڈریس کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا کو اپنا جو تعارف پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اللہ لا نہیں الہ، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، الا سوائے، اب سوائے ہوا وہ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 2 نام چوز کیے ہیں، ایک حیو اور ایک قیوم، کہ جو حیو ہے اور جو قیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہ وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کا آخری آیت الکرسی کا اگر آپ جملہ دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 2 نام جو ہیں وہ چوز کیے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
دی، یہاں پہ الف کی یہ کے ساتھ جب یہ لام لگ گیا تو اعلیٰ سے یعنی کہ دی بیسٹ، یعنی کہ سب سے برتر ہے اور سب سے عظیم ہے، العظیم ہے، خالی عظیم نہیں بلکہ العظیم ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بات ہے، ایک بات میں اور بھی ساتھ ان اللہ کے ناموں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ان کی بیس کے اوپر اپنے نام رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جیسے عبد الرحمن ہو گیا، جیسے عبد الرزاق ہو گیا، جیسے عبد القیوم ہو گیا، لیکن بعض اوقات جانے انجانے میں وہ لوگ جو ہیں وہ نام سے عبد ہٹا دیتے ہیں اور خالی جیسے قیوم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گمراہی کی بات ہوگی، اور جب بھی یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ لیے جائیں تو وہ عبد کے ساتھ لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے غلام، یعنی کہ اصل میں اس قیوم ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ حیات اور جاوید رہنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹی بیان کی اور کہا کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یعنی کہ اب ایک پوائنٹ کیا کہ لا نہیں تاخذو، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نہیں پکڑتی ہے سنۃ ولا نوم، کہ نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے۔ کہ اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنی کوالٹی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو زندہ اور جاوید ہے، اور آپ اس کی اب جو لاسٹ جو سینٹینس ہے کہ ولا یعود حفظہما، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے اوپر جو زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جب وہ حفاظت کرتا ہے ان دونوں کی، تو ساتھ کہا کہ وہ عظیم اور بہت بڑا بھی ہے۔ تو آپ کو میں یہ چیزیں آپس میں ان جملوں کو اگر آپ کو ریلیٹ کر کے اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک ہمارے یہاں ہم سیکیورٹی گارڈ کی ایک جاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بعض کا سیکیورٹی گارڈ فار ایگزامپل CCTV کیمراز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کیمراز کو دیکھ رہا ہے اور وہ مانیٹر کر رہا ہے تمام چیزوں کو، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بعض اوقات ان کو دیکھتے 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 وہ تھک جاتا ہے اور اس کو کہیں نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آخری سینٹینس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ تھکتا ہے اور ان حفاظت سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند آتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ موت جو ہے ایک انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ایک ہر روز موت آتی ہے کہ جس کو ہم نیند کہتے ہیں، اور اس میں انسان کا اپنے دماغ سے ان سے تعلق جو ہے وہ ایک قسم کا کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک کائنات ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ لہو، اسی کے لیے ہے، ماں جو فی میں السماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے رب کو جب پہچاننا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پہچانیں گے کہ وہ سب چیزوں کا وہ اصل میں مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو سورہ آل عمران کے اختتام پہ میں نے جب اولو الالباب کی ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، کیونکہ وہ ڈیٹیل آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اولو الالباب کی جو ڈیٹیل ہے اس میں نے آپ کو سائنٹیفکلی بتائی تھی بہت ساری باتیں، جس میں آپ نے اپنے رب کو جب پہچاننا ہو، عقل والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں کہ لہو اسی کے لیے ماں جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، اور جو بھی زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، یعنی کہ وہ اصل میں بادشاہ ہے۔ اور یہ یہاں تک بات ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من ذا الذی، من ذا الذی کون ہے وہ جو، الذی یشفع وہ جو شفاعت کر سکتا ہے یا سفارش کر سکتا ہے، اندہ اس کی جناب میں، الا سوائے باذنہ اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، یعلم ما جو بین ایدہم، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین درمیان ایدہم جو ہاتھ آگے کی طرف ہوتے ہیں یعنی کہ جو سامنے ہے، وما جو خلفہم اور جو خلف یعنی کہ جو پیچھے ہے۔ اب آپ نے اس پچھلے جملے کو اور اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یعلم ما بین ایدہم وما خلفہم، یہ بیسیکلی پانچواں جملہ ہے، اور یہ پانچویں جملے سے پہلے چار جملے ہیں اور اس کے بعد چار جملے ہیں، یعنی کہ وہ چار جملے آپس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ وہ جملہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے نام بتائے، پھر آخر میں اپنے نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
قیامت میں یہ بتا دیا، قیامت کے دن ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اگر یہ کوئی سوچ میں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہستی جو ہے وہ شفاعت کر دے گی یا اس کی سفارش کر دے گی، تو اس کانسیپٹ کو ہمارے ہاں قرآن پاک میں مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ ہماری یہ جو سوچ ہے کہ شفاعت کا جو قانون ہے، وہ شفاعت کا قانون میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک ڈیفینیشن، جو توحید کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی سفارش یا شفاعت کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، ان کے کون ہے، یعنی کہ جواب اسٹارٹ کہاں سے لیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے، لیکن ساتھ کہا کہ الا باذنہ، سوائے اس کے اذن سے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اپنا اذن دے دیتا ہے تو یہ چیز پاسبل اس صورت میں ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور اس اجازت کے لیے اگلی بات کیا کی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جو اذن اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کو خود اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاسٹ کو بھی جانتے ہیں اور فیوچر کو بھی جانتے ہیں، یعنی کہ اجازت اگر وہ دیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس شخص کو اجازت دیں گے کہ تم جو، یعنی کہ مثال کے طور پہ جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ جو نیک ہستیاں ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو، ہم ایک شخص جو ہے جس کا اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں داخل کرنا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی گناہ یا خطائیں اس کے پاس موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک شخص کے سے ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ آپشن دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہستی جو ہے وہ آپ کی سفارش یا شفاعت جو ہے وہ کر پائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس صورت میں ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو اپنا اذن جو ہے وہ دے دیں گے، اور اس کے بعد یا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا یحیطون بشیء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر ولا اور نہیں یحیطون کہ اور احاطہ کیے ہوئے بشیء کسی چیز پر، من علم ہی اس کا علم، الا بما شاء، یعنی کہ الا بما، اللہ سوائے اللہ بما اس پر جو شاء وہ چاہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں پہ کیا کہا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ وسیع ہے اس کی کرسی جو محیط ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر۔ اب آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجیے گا، میں آگے آیت کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ آگے ولا اور نہیں یعودہ، کہ وہ تھکتا، ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت سے وہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتے، وہ ہوا اور وہ علی العظیم ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیچ کا جملہ تھا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کس چیز کا، کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی سفارش یا شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ شخص، اس کو اجازت دینی ہے اس ہستی کو اس شخص کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا نہیں دینی۔ اور اسی طریقے سے سیکنڈ پورشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اب اپنے زمین اور آسمان کی وسعت کے بارے میں بھی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کیونکہ سورہ لقمان میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم زمین اور زمین میں اور جتنے بھی یہ سمندر اور درخت ہیں ان کو تم تمام سمندروں سے سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کے قلم بنا لو، تو تم اللہ کی تعریف کو تم ان سے نہیں لکھ پاؤ گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور وسیع کرسی کے حوالے سے ہمیں ایک، میں آپ کو اس کے بارے میں ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیسیکلی جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ جو متشابہات ہے، تو اصل میں متشابہات کی میں نے ایکسپلینیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تشبیہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور تشبیہ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی جتنی کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہوئے انسان کو اس چیز کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ دے کر ایک کرسی، ہمیں معلوم ہے جیسے ہمیں ہمارے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ سب تو بھائی
کرسی کی جنگ ہے، یعنی کہ کرسی کو ایک حکومت کی نشانی کے طور پر ایک بعض اوقات سمبولک جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اکثر جو ہے وہ کرسی کو مختلف تصویروں میں بھی اسی حکومت کے لیے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ کرسی جو ہے وہ بیسکلی ایک تشبیہ ہے اس حکومت کی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکومت ہے وہ وسیع ہے زمین اور آسمانوں کے اوپر. اب اس کے لیے مختلف آراء مختلف لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ ایک اس میں بعض لوگ، جیسے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو موجود ہوگا اسی کی بخشش ہوگی. تو وہ عرش جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہ عرش آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی کہ وہ ایک کوئی فزیکل کرسی ہو، اور میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان پہ اس حکومت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیں ایک طبرانی میں ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ بتایا گیا اس روایت کے اندر کہ یہ جو کرسی یہاں پہ بات کی گئی، اس کرسی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آپ کی انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، وہ رنگ جو ہے وہ لی جائے اور وہ ایک صحرا کے اندر جو ہے وہ کسی کے پاؤں میں جو ہے وہ پھینک دی جائے، یعنی کہ صحرا جو ہے وہ وہاں پہ جہاں تک دیکھتے ہیں تو صحرا ہی نظر آتا ہے. میں آپ کو اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے وہ جو انگوٹھی ہے وہ اس کرسی کے مقابل، یعنی کہ بعض اوقات کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے زمین اور آسمان ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے آخر میں کہا کہ وہ علی العظیم ہے، کہ جس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون سی رت میں، کون سی چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہوگا. تو ہمیں اپنے پہلے رب کو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اس کے بعد اس کائنات میں تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں. ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ خالق جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ خود پکار کر کہتی ہے کہ میں جو ہوں، میرا کوئی مخلوق ہے. جیسے ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں، اس لکڑی سے ہم ٹیبل کو بنا لیتے ہیں، تو وہ ٹیبل جو ہے وہ خود پکار کر کہتی ہے کہ مجھ کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، مجھے تخلیق کیا گیا ہے اور میرا کوئی بنانے والا ہے، یعنی کہ کوئی کارپینٹر ہے. اسی طریقے سے وہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ خود پکار کے کہتی ہے کہ میں جو ہوں، مجھے بنایا گیا ہے اور میں جو ہوں، میرا وہ بنانے والا جو ہے وہ کون ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، کی اس کی جو وسعت ہے وہ بہت وسیع ہے جو زمین اور آسمانوں پر ہے. اور اس جو تخلیق اس رب نے کر دی ہے، ولا یعودہ حفظہما، یعنی کہ اس زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کے اندر، یعنی کہ زمین کے اندر آپ کے اتنی، ہمیں آج سائنس نے یہ بات بتائی کہ آپ سمندر کے جتنے بھی دنیا میں ساحل ہیں ان کے گرد جتنے بھی اس وقت ریت کے ذرات پڑے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ مخلوقات جو ہیں وہ بن چکی ہیں یا وہ جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں. تو ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو رزق دینے والا جو ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نہایت ہی بلند اور برتر ہے. ابھی ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے مگر اسی کی اجازت سے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اس پر گراں نہیں ہے، اور وہی بلند اور عظیم ہے، بلند و برتر اور عظیم ہے. اس کے ترجمے کے بعد میں آپ کو لفظ بہ لفظ ان کا جو ایک ایک معنی ہے، تاکہ ویسے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، تیزی سے ہم اس پہ گزر جاتے ہیں کہ اللہ لا کا مطلب ہو گیا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا وہ اس کے، یعنی کہ الحی وہ زندہ ہے، حیات سے ہے، القیوم جو سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں آتی، تاخذو اس کو یعنی کہ پکڑتی ہے، سنۃ اونگ، بلا اور نہ، نوم کہتے ہیں نیند کو. آپ کی فجر کی جو اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، جو ہے اس میں یہ جملہ بھی موجود ہوتا ہے کہ نیند، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اسی طریقے سے لہو اسی کے لیے، ماں جو کچھ بھی، فی میں السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ بھی، فی میں الارض زمین میں، من
اور من اور کون ہے ذا جو الذی وہ جو یشفع جو سفارش کرے عندہ اس کے حضور اللہ سوائے باذن ہی اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بھی بینہ درمیان ایدہم ان کے آگے، وما اور جو کچھ بھی خلفہم ان کے پیچھے، والا اور نہیں، وا اور لا نہیں، یحیطون کوئی وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا، من سے علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر بما اس پر جتنا بھی شاء وہ چاہے، وسیع گھیر لیا ہے، کرسی ہو اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ اس پر بوجھ حفظہما ان دونوں کی حفاظت کا، وہ ہوا اور وہی ہے العلی و بلند اور عظیم، بہت عظیم ہے۔ اس کے میں کچھ آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے آپ کو دینا چاہوں گا کہ قرآن کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے ایک عظیم آیت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں شیطان سے حفاظت کے لیے نسائی میں حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جو شخص صبح کے ٹائم جو ہے اگر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اگر رات کے ٹائم پر بھی آیت کرسی پڑھ لے تو سارا دن جو ہے وہ اس کو شیطان جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس کا اگر میں تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو بتا دوں کہ بیسکلی حضرت ابو ہریرہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مال غنیمت کے اوپر جو ہے وہ نگران بنایا تھا، اور وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، تو شیطان جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور شیطان چوری کرنے کے لیے وہاں پر کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری دفعہ بھی وہ کوشش کرتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، تیسری دفعہ جب وہ آتا ہے شیطان تو پھر جو ہے وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اس شخص کو، اور وہ شخص جو ہے اب تیسری دفعہ وہ کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان سے مروی ہے کہ شیطان نے ان کو کیا کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھے گا اس کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا صبح تک، صبح تک، اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اس نے یہ شیطان نے یہ بات جو ہے وہ ابو ہریرہ کو بتائی، اور یہ بات جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے بتائی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ واقعی شیطان تھا اور وہ ایک جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کے قریب جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو اس کے اگر ہم فوائد اور برکات دیکھتے ہیں تو شیطان اور جنات سے حفاظت ہے، دل کو سکون اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، اور رات کو پڑھنے سے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، بیماری، خوف اور وسوسوں کے وقت پڑھنے سے اطمینان ملتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھ کر گھر والوں پر دم کریں، بچوں کی حفاظت کے لیے پڑھ کر دم کریں، گھروں میں برکت اور سکون کے لیے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو میں آخر میں اس کے روحانی پیغام کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے اپنی زندگی کو اس نورانی آیت سے روشن کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کا زندہ اعلان ہے۔ جب ایک مومن اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کی قدرت، حفاظت اور قرب کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی مشکل ایسی نہیں جو اس رب کے قبضے سے باہر ہو، جس نے آسمان و زمین کو اپنی کرسی میں سمیٹ رکھا ہو۔ یہاں پہ آپ لوگ اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم، میں جی رفت وعلیکم بول رہی ہوں۔ جی بس یہی ہے کہ لوگوں کی برائیوں کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے اور اللہ کو پہچاننے کے بارے میں۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اے ٹی ایم سے نکلی تو گن پوائنٹ پہ میرا موبائل بھی چھین کے لے گیا اور 25,000 کیش بھی لے گیا۔ اب مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے آزمایا ہے یا اس جو لے جانے والا ہے اس کو آزمایا ہے، لیکن میں نے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ بھی ہے انہ بکل شیء علیم، تو وہ خوب جانتا جو کچھ ہو رہا ہے زمین اور آسمان میں۔ تو شاید مجھے آزمایا ہے، کبھی وہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے،
تو میں نے کہا میں تیری رضا پہ خوش ہوں، جو لے گیا ہے اس کو تو خوب جانتا ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے تو میں شکر گزار ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ برائیاں تو ہیں، اب جو بندہ لے گیا ہے اس کو کوئی ضمیر نہیں اس کو ملامت کرے گا کہ میں کس طرح چھین کے لے گیا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ میں بھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یہ آگے والی گاڑی میں فیملی ایک بیٹھی ہوئی تھی، ان کا شیشہ اوپن تھا، تو دو لڑکے جو ہیں پہلے بائک پر آئے، انہوں نے بائک جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ شفٹ کی ہے، اور اس کے بعد ایک لڑکے نے واک کرتے ہوئے سامنے ڈیش بورڈ پہ ان کا پرس پڑا ہوا تھا، وہ پرس لے کے بھاگ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہی لوگوں کو ہدایت دیں، اور اصل وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آزمائش کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ نے تو رزق جو دینا ہے وہ تو انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو اپنے لیے حلال اور حرام کا خود فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور آپ میں سے کوئی بات، سرفراز بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شیئر کرنا تھا شفات کے حوالے سے، تو وہ پلیز شیئر کر لیں۔ سرفراز بھی میرے خیال میں اویلیبل نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں۔ تو اینی وے ہم جو ہے یہاں پہ اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ٹائم کیونکہ ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، تو شفاعت کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ہمارے معاشرے میں جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور وہ خاص طور پہ ایک بات اس میں کہ ہمارے ہاں ایون جو یہ بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو شفاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شفاعت اس شخص کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ان کے آگے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیب کا علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اس غیب کے علم میں سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کچھ علم جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے بارے میں بتا دیتے تھے وہ ہم کو بتاتے تھے، اور جو نہیں بتاتے تھے وہ ان کو نہیں بتا سکتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اپنے ایمان کے ان تقاضوں کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن ہمارے حضور پاک کی ایک شفاعت جو ہوگی کہ قیامت کا جو حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، وہ حساب کتاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع کریں گے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت اور مقام دیں گے کہ تمام پیغمبر جو ہیں جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے گی، حضرت آدم ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، میں نے وہ شجر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ سے کہا جائے گا، وہ کہیں گے میرے سے تو ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ تو خیر ہر پیغمبر جو ہیں ان کے پاس کوئی عذر ہوگا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے، تو یہ سب سے بڑی امت کے لیے شفاعت ہوگی ان کی۔ اور اس کے بعد آپ کو قانون جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں، تو ہمیں اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنز کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً
20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔